اچھا خرم صاحب، اب یہ جو اطہر بات کر رہے ہیں کہ یہ محاذ آرائی جو ہے، ظاہر ہے کہ اب تو یہ ایک اور رخ اختیار کر گئی ہے، اور جو ججز کے خلاف آپ لوگ بات کرتے رہے، اور پھر آلریڈی ایک پروسیجر بل جو ہے اسٹے کیا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک ویسا ہی بل آ گیا ہے، تو کیا یہ تو پھر توہین عدالت سے بچنے کے لیے ہے صرف؟ کیا عدم توجہی بنیاد نہیں ہو سکتی کہ جی کوئی سرپرائز ملا ہے؟ آپ کے ناظرین کے لیے میں عرض کر دوں، 14 اپریل کو قومی اسمبلی نے یہ بل پاس کیا تھا اور دن کی روشنی میں کیا تھا، میڈیا کی موجودگی میں کیا تھا، تو اٹ وازنٹ اے سرپرائز کہ وہ 14 اپریل کو پھر پورے 3 ہفتے بعد، یہ نہیں کہ جی اگلے دن ہی یا اگلے گھنٹے میں، پورے 3 ہفتے بعد 5 مئی کو سینٹ آف پاکستان نے یہ بل پاس کیا. سو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ڈیو ڈیلیبریشن نہیں ہوئی یا وقت نہیں دیا گیا، پورے 3 ہفتے تھے قومی اسمبلی اور سینٹ کے درمیان جو پاس ہوا. اب سینٹ نے جب پاس کر دیا، دونوں ایوانوں نے جب پاس کر دیا، تو صدر عارف علوی نے بھی 3 ہفتے لیے، مزید لیے اس کو سیٹ دینے میں. یہ کہنا کہ جی یہ کوئی سرپرائز ہے یا کوئی جو نا پٹاری میں سے اچانک نہیں، وہ واپس نے بھیجا نا صدر صاحب. اصل جو آئی تھنک سرپرائز اگر یہ ہے تو سرپرائز تو ہے، مملکت نے اپنی جو روایتی ان کی obstructionism ہے اس حکومت کے ساتھ، اس کا انہوں نے ثبوت نہیں دیا. اور 3 ہفتے بھی ویسے کافی وقت ہے قانون کو دیکھنے اور پڑھنے کے لیے، 1.5 صفحے کا قانون ہے. تو لہذا پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ قانون ہے، اس سے پہلے کہ جی ہم اس پر فوکس کریں کہ جی یہ کسی ایک شخص کو یا 2 اشخاص کو فائدہ پہنچائے گا، پہلا ایشو یہ کہ پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے جو عدالت کے سامنے حقوق ہیں اس کو وسیع کیا گیا ہے، اور عدالت عالیہ کے کسی بھی جو ان کا پرویو ہے اس کو کمزور نہیں کیا گیا، وسیع ضرور کیا گیا. اس قانون کے اندر تو سکم تھے نا، وہ تو بات کی جاتی تھی کہ 10A یعنی فیئر ٹرائل کے خلاف ہے، کہ تاحیات نااہلی کبھی نہیں ہوئی جو عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے نا، مطلب اس کو تو آپ اگنور نہیں کر سکتے. بیک گراؤنڈ یہی ہے نا جی کہ جب سو موٹو لے کر، جس کا منیب صاحب نے درست طور پر آپ کے ناظرین کو سمجھایا ہے کہ جب عدالت سو موٹو لیتی ہے تو پہلی اور آخری عدالت سپریم کورٹ ہی بن جاتی ہے، بیچ میں اور کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے آپ ایک فلٹر کے ذریعے ایک جج، سول جج یا سیشن جج، ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، جب کوئی فلٹر نہیں ہے اور ایک ہی عدالت نے وہ فیصلہ لے کے اس نے سارا کچھ کام کر کے کر دینا ہے، تو پھر اس میں تو بہت بڑا ایشو ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کل کو اگر دوبارہ سے وہ اسٹے لیتے ہیں اس کے اوپر یا اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں اس قانون کو، تو پھر آپ پھر دوبارہ قانون لیں. یہ بھی آپ پلیز نوٹ فرمائیے کہ ابھی تک سپریم کورٹ نے جو پہلا بل جو ہے اس کو روکا ہوا ہے، سپریم کورٹ اس پر ابھی تک اپنا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کر پائی کہ وہ بل کس طرح آئین سے متصادم ہے. ایک عجیب مبہم سا انہوں نے اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے. یا تو وہ ابھی تک لے آتے کہ جناب ہمارے خیال میں یہاں آرٹیکل 14 جو ہے جو یہ کہتا ہے کہ سب شہری قانون کے سامنے برابر ہیں، لیکن اب وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہر شہری کو قانون کا برابر تحفظ حاصل ہوگا، کہ جی اس کے خلاف ہے یا آرٹیکل 4 کے خلاف ہے یا 10A کے خلاف ہے. تو یہ جو مبہم طریقے سے آپ نے اسٹے کر دیا اور آپ نے نہیں بتایا قوم کو کہ آپ نے ایک پارلیمان کا بنایا ہوا قانون جو ہے اس کو کیوں روک دیا ہے، تو دیٹ از دی ایشو نا جی، کہ یہاں اب دوسرا قانون فیلڈ میں آ گیا، وہ پاس ہو گیا. مگر آپ ٹائمنگ بھی تو دیکھیں نا خرم صاحب، ٹائمنگ یہ ہے کہ اکتوبر سپٹمبر یعنی آپ نے 12 اگست کو چلے جانا ہے، اگر آپ نے جانا ہے تو جی پارلیمان نے آف کورس آئی مین پی ڈی ایم گورنمنٹ نے، تو اگر آپ 12 اگست کو جائیں گے اور 12 اگست تک سپٹمبر میں چیف جسٹس صاحب نے جانا ہے، تو یہی رسا کشی چلتی رہے گی، اسی طرح سے قانون اسٹرائک ڈاؤن ہوں گے، قانون واپس آئیں گے، قانون پہ بات ہوگی. یعنی عدالتوں کے پاس اور بھی تو بہت سارے کام ہونے چاہیے، اور آپ کے پاس بھی اور بہت سے کام ہونے چاہیے. تو ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ رسے کی دوسری طرف کھڑی کیسے ہو گئی. دیکھیں نا، جو پاکستان کے عوام نے ہمیں قانون سازی کا جو ایک، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں ایک پریولیج عطا کیا نا ووٹروں نے ہمیں، مجھے بھی، گوجرانوالا کے ووٹروں نے، وہ جو پریولیج ہے وہ براہ راست عوام سے ڈرائیو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو عدلیہ کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ وہ رسے کی دوسری طرف کھڑے ہی کیوں ہیں. اور جو ہم نے ان سے بار بار کہا، ابھی بھی ہماری استدا ہے کہ فل کورٹ بنا کر اس ایشو کو سالو کر دیں، کیونکہ عدالت کے اندر سے ان رائٹنگ آیا کہ یہ ایک سامراجی سپریم کورٹ ہے، یہ انصاف کی کباہ پہنے سیاستدان ہیں، یہ 1 مین شو ہے. یہاں تک کہا گیا کہ جی فیصلہ ہو گیا تھا کہ 3-4 سے ریجیکٹ ہو رہا ہے، لیکن پھر اس کو ایکسیپٹ کر دیا گیا. یہ سارے معاملات دیکھیں، ان سارے معاملات کا حل یہ نہیں ہے کہ میری کیا رائے ہے،
یہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ہمارے جو کولیگز ہیں، اس کا حل یہ شفافیت، سپریم کورٹ کے معاملات میں شفافیت. تو لہٰذا یہ جو بل ہے جو پاکستان کے شہریوں کے حقوق کو وسیع کرتا ہے، وہ شفافیت بھی لے کر آ رہا ہے کہ ایک شخص پر نہیں چھوڑا گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ جب ریویو سنا جائے گا تو اس سے زیادہ ججز ہوں گے جنہوں نے اوریجنلی فیصلہ اچھا کیا. بالکل وہ صحیح ہے.